وہیں سے بہت ہی بیوٹیفل پرسپیکٹو ہے یہ، اور شاید میں نے تو پرسنلی کبھی اس طرح سے اتنی ڈیپتھ میں اس کو نہیں ریئلائز کیا تھا. اور بہت ساری آپ نے بھی باتیں کی، ان میں سے ایک ایک جو ہے وہ اس میں امیزنگ وزڈم ہے. ایک اسپیسیفکلی وچ آئی وانٹ ٹو سارٹ آف ہائی لائٹ از دا ون ویئر آپ نے نماز کو اور وضو کو ایک ٹول کی سے تعبیر کیا. میں جہاں رہتا ہوں سعودیہ میں، جدہ میں اسپیشلی، وہاں پہ ایک بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی یہ ہے کہ مسافر بہت ہوتے ہیں جن سے آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے. اور میں مسافر کے لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ ان کی جو پوری اسٹیٹ ہوتی ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جا رہے ہوتے ہیں، تو وہ ایک مسافر کی ہی طرح ہوتے ہیں، اور اسپرچل لیول بہت ہائی ہوتا ہے اس کا. ان کے لیے تو وہ جو بھی کماتے ہیں اپنے لیے کماتے ہیں، اور شاید ان کو احساس نہیں ہوتا کہ وہ ہم جیسے لوگ جہاں رہتے ہیں ان کے اوپر کتنا پازیٹیو امپیکٹ ڈال کے جاتا ہے. اس میں ون آف دا تھنگس جو میں نے بہت دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ ایسے بھی لوگ ملتے ہیں جن کی وہ اسپرچل اویکننگ ہو رہی ہوتی ہے. وہ اس سے پہلے اپنے آپ کو بہت دور محسوس کرتے ہیں خدا تعالیٰ سے، اور یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب وہ ایکچولی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. ان کی زندگی کا بڑا امپورٹنٹ ٹائم. اس میں سے ایک اسپیسیفک کیس مجھے یاد ہے کہ ایک کالیگ ہی تھے وہ، لیکن وہ یو اے ای بیس تھے. وہ آئے اسپیشلی عمرہ کرنے کے لیے، ان سے ملاقات ہوئی اور نماز کا ذکر آیا تو انہوں نے کہا کہ آئی فیل کہ میں اتنا دور تھا اللہ تعالیٰ سے، اب میں اس طرف آ رہا ہوں تو مجھے لگتا ہے مجھے تھوڑے دن اور لگیں گے کہ میں ریڈی ہو جاؤں نماز پڑھنے کے لیے ریگولرلی. اور اس وقت میں نے بس اتنی سی بات کی کہ شاید وہ ریڈی ہونے کا طریقہ ہی یہی ہے. وہ نماز جو ہے وہ منزل تھوڑی ہے، وہ تو راستہ ہے. اور فارچونیٹلی وہ بات ان کو اس نے بڑا متاثر کیا. جس طرح آج مجھے اس بات نے متاثر کیا ہے کہ وضو از ناٹ جسٹ ون آف دا ریچولز آف. وضو کی بقامت پڑی، جائے نماز بچھایا، کھڑے ہوئے، ڈائریکشن سیدھا کیا، اٹس ناٹ ون آف دوز تھنگس اونلی. اس میں بھی وزڈم ہے. یہ وہ جو طہارت اور پاکیزگی کا پروسیس شروع ہو رہا ہے، جس مقصد کے لیے نماز پڑھی جا رہی ہے، جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کی جا رہی ہے، وہ سٹارٹ ہو چکا ہے وضو سے. اور بڑا خوبصورت سمبولک اس کا ریپرزنٹیشن ہے صفائی کی. اس سے بہتر ریپرزنٹیشن باہر سے شروع ہو کے اندر تک جانی چاہیے. بالکل بالکل. اور یہ سمجھ لیں اندر سے بھی شروع ہونی چاہیے. اٹ ہیز ٹو بی، بیکاز وہ جو اندر سے بھی ساتھ کانشیسنیس ہے نا، وہ جو کانشیسنیس ہے اس کے بغیر وہ ایک ٹھونٹ قسم کا پیڑ بن جائے گا، جو کہ اللہ کرے کہ کسی دن وہ کانشیسنیس پیدا ہو جائے تو اثر بھی لائے گا. لیکن اصل میں یہ ساری سمبلزم میں اثر آپ کی کانشیسنیس کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. اگر کانشیسنیس نہیں ہے تو وہ سمبلزم ٹھونٹ سی ہو جاتی ہے، وہ بے ثمر ہو جاتی ہے. اور یہ آپ نے میں نے خود اس کا اندازہ کیا، ایکسپیرینس کیا ہے کہ وہ واقعی بے ثمر ہو جاتی ہے. اس کے اندر سے وہ روح ختم ہو جاتی ہے جو کہ ہونی چاہیے. ایون ہیومن بیہیویئر کے حوالے سے بھی اس میں بہت زبردست وزڈم ہے. سمبولک ریچولز جب ہم اٹیچ کر دیتے ہیں کسی ایکٹیویٹی کے ساتھ تو اس کی ہمارے اوپر لرننگ کی جو ڈیپتھ ہے وہ ملٹیپلائی ہو جاتی ہے. جیسے جب ہم فورن لینگویج اگر کوئی سیکھنی ہو تو اس کے لیے افیکٹونیس کو بڑھانے کے لیے، ملٹیپل ٹائمز بڑھانے کے لیے جو سب سے افیکٹو طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ وہ زبان بولیں، ریپیٹ کریں تو پوائنٹ بھی کریں. تو اگر آپ نے تم کا انگلش یو سیکھنا ہے تو آپ یو پوائنٹ کریں. تو دا فزیکل ایکشن، اس سے وہ ڈیپتھ بڑھ جاتی ہے، ریٹینشن بڑھ جاتی ہے، اور آپ کو وہ ڈیپر لرننگ آتی ہے. تو دس ان اٹ سیلف از ریفلیکٹیو ان کہ وہ اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ بھی کرا سکتے تھے وضو کی جگہ. وضو کی سمبولک ریپرزنٹیشن سو مچ سو کہ اگر پانی اویلیبل نہیں ہے تب بھی مٹی سے تیمم کے لیے جو ریچول ہے وہ بہرحال کلینز کرنے کا ہی، وہ سبمٹ کرنے کا ہی ہے. ایگزیکٹلی. اگر آپ دیکھیں تو اس سے اگر اس کا تجزیہ کرنے لگ پڑے آدمی
تو وہ مٹی ہو یا پانی بھی ہو جس سے میں نے یہ سب چیزیں دھو لی ہیں، اس میں کلینزنگ کیا ہوئی ہے؟ نہیں، اصل میں یہ مسئلہ نہیں ہے، اصل پرابلم وہ حضوری کی کیفیت ہے کہ یہ میں اللہ تعالیٰ کے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمد عبدہ، جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں، وہ جو پڑھنا ہے وہ اصل میں یہ یاد دلانا ہے کہ اس طریقے پر، پروردگار تیرے بتائے ہوئے طریقے پر، جو تو نے پسند کیا ہے اس طریقے پر. یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ کسی میرے ساتھ تو یہ بڑی دفعہ ہو جاتا ہے، جس طرح میں نے بتایا کیجول، کہ وہ مجھے خاص طور پر جو بھی کبھی انوائٹ کرتے ہیں کہ ادھر کلب میں ہم مل رہے ہیں، تو مجھے خاص طور پہ پھر میسج کرتے ہیں پلیز اس طرح کا اٹائر پہننا ہے. تو کیونکہ وہ اٹائر میرا عام طور پہ وہ ہوتا نہیں ہے، تو جب وہ نہیں ہوتا ہے تو اب اس کی کوئی سینس نہیں ہے، بس ان کا رول ہے. یہ عالم کے پروردگار کا رول ہے. یعنی یہ ویسے ہی ہے جس طرح سے حضرت موسیٰ سے کہا کہ تم بالوادی المقدس طویٰ ہو، جوتے اتار دو. ٹھیک ہے، میں جوتے اتار دو، حالانکہ جوتے اتار دو کا کیا مطلب، کیوں اتار دو؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے سامنے آ رہے ہو تم، یہ کر لو اس وقت. یہ والا ایسپیکٹ بہت ہی امپورٹنٹلی یاد رکھنا ہے کہ اٹ از ناٹ، اس میں میں آنیسٹلی آئی ایم ناٹ انٹرسٹیڈ ان فائنڈنگ سینس ان دیٹ. ٹھیک ہے، میں انٹرسٹیڈ صرف اس لیے ہوتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ حکیم ہے تو پھر اس میں ضرور کوئی حکمت ہوگی. یہ والا سینس تو ہے، لیکن سینس کی وجہ سے میں ماننے کے لیے اپنے اندر آمادگی نہیں محسوس کرتا. مجھے تو اصل میں اس لیے کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے اور مجھے سمجھ میں آ گیا کہ یہ ہے حکم، تو بس پھر کرتے ہیں. دیٹس the رائٹ تھنگ ٹو ڈو. اور کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کیونکہ میں نے یہ گواہی دی ہے، میں یہ ڈکلیئر کر رہا ہوں کہ اللہ میرا مالک ہے، وہ واحد مالک ہے، اور محمد اللہ کے رسول ہیں، جو انہوں نے بتایا ہے طریقہ میں اس پہ کروں گا معاملہ. ایبسولوٹلی، ایبسولوٹلی. جی آمنہ، آپ انمیوٹ کر لیجیے. ہاں جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی، میں کچھ اپنی آبزرویشنز شیئر کرنا چاہ رہی تھی. تو سب سے پہلے تو مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ہم لوگ جو ہیں نمازی تو بہت ہوتے ہیں اور بڑے یہ میٹیکولس بھی ہوتے ہیں اپنے ریچولز ایوری تھنگ میں، لیکن وہ اخلاقی جو ایک ایتھیکل آنا چاہیے اثر نماز کا، وہ آتا نہیں ہے ہمارے اوپر. رائٹ. تو اس کا مجھے لگ رہا تھا کہ ایک سیکنڈ، ہاں، اس میں مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ ہمارا جو نیریٹو ہے اباؤٹ ہاؤ وی سی اذان اینڈ پریئر، وہ تھوڑا سا میں اپنے لیے تھوڑا اس کو فلپ کیا ہے اس طرح کہ انسٹیڈ آف سیئنگ کہ آئی ایم ریسپونڈنگ ٹو دا کال، جو کہ مجھے لگتا ہے کہ ایک کائنڈ آف اس کو اسپرچل پریکٹس کو کائنڈ آف ایک ٹرانزیکشنل چیک لسٹ میں بدل دیتا ہے، لائک آئی ہیو ڈن دس فار اللہ. حالانکہ اللہ تو صمد ہے، بے نیاز ہے، اس کو ہماری عبادات کی ضرورت نہیں ہے. تو نماز ہم اس کے لیے نہیں پڑھے، ہم اپنے لیے پڑھے ہیں. تو میرے خیال میں اذان جو ہے وہ کال ٹو ریمائنڈر ہے، ٹو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے. بالکل صحیح. اور وہ ہمارے لیے مجھے مطلب ٹھیک ہے، آئی انڈرسٹینڈ کہ وہ رسپونڈ ہم کر رہے ہیں کال، لیکن وہ ہم پرائمری ایسپیکٹ اس کا یہی بنا دیتے ہیں کہ ہم رسپونڈ کر رہے ہیں. وین وی سے یا رسپونڈنگ، تو ہم نے ایک طرح سے کمپارٹمنٹلائز کر لیا کہ ایک دس ایکشن آئی ایم ڈوئنگ فار اللہ اینڈ ریسٹ آف مائی لائف از اندر کمپارٹمنٹ. وہاں سے اور پھر جب ہم ایک مسجد کا بھی کانسیپٹ ہے ہمارے ہاں، وہاں پہ بھی ہم ایسا فیل ہوتا ہے جیسے ہم نے لوکلائز کر دیا ہے جس طرح کانسیپٹ آف گاڈ کو، کہ اچھا اللہ ادھر ہے اور اس سے باہر جو ہے وہ ہم جو مرضی کر سکتے ہیں. تو یہ جو اس طرح کی کمپارٹمنٹلائزیشن ہو رہی ہے، آئی فیل کہ وہ اس کا امپیکٹ بڑا نیگیٹو ہے اس سینس میں کہ وی فیل لائک ناؤ وی آر ڈن ود دس تھنگ. ہم نے چیک باکس کر دیا، وی ڈیڈ، ہم نے ہر چیز پرٹیکولرلی ریچول سب کچھ بہت اچھا کیا. اینڈ اور ہم نے یہ کچھ اللہ جیسے ہم اللہ پہ احسان کر رہے ہیں نا، مطلب رائٹ. ابھی بھی ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں. اور اس کے بعد پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہماری ہیومن پروجیکشنز ہیں. مطلب مجھے بڑا ہوتا ہے، لوگ سمجھتے بھی نہیں بات کو، پھر ناراض بھی ہوتے ہیں، بٹ آئی فیل کہ چلو میرا کام ہے مطلب اپنا اوپینین دینے، کہ ہم خدا کو اتنا ہیومنائزڈ ایک فارم دے دی ہے، ایک ڈسپلینیرین یا ایک اتھارٹیرین فگر. ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو وہ ناراض ہو جائے گا، ایز اف کہ ہم جب اس کے لیے پڑھے ہیں
اس پہ کوئی احسان کریں، جبکہ یہ تو ہمارے اپنے لیے بھائی. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ کال جو ہے اذان کی ایکچولی ہونی چاہیے کہ آپ کو لگے کہ موت کا فرشتہ ہے. اب آپ خدا کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں. امیجن آپ اس وقت اگر آپ کا آخری منٹ آ گیا ہے اور آپ ٹرائل کورٹ میں کھڑے ہو گئے ہیں خدا کے سامنے، تو آپ کیا کہہ رہے ہیں اس وقت؟ اور آپ نے ابھی تک جو آپ نے ابھی لائف گزاری اس کے لیے آر یو ریڈی ٹو یو نو جسٹ گو ان فرنٹ آف گاڈ اور اپنے آپ بیان کر سکتے ہیں؟ تو وہ اکاؤنٹیبلٹی کا جو کانسیپٹ ہے وہ مجھے نظر نہیں آتا، اس لیے کہ شاید ہم اس کو یہی بار بار کہتے رہتے ہیں، وی آر رسپونڈنگ ٹو دا کال. رسپونڈ اللہ تعالیٰ نے اگر رسپونڈ کرنے کو کہا ہے تو وہ ہمارے لیے کہا گیا. تو یہ مجھے تھوڑا سا اپنی آبزرویشن شیئر کرنی تھی کہ ہمیں شاید اپنے ورڈنگ یا اپنا نیریٹو کو تھوڑا سا فلپ کرنے کی ضرورت ہے. ہم، انسٹیڈ آف ڈوئنگ اٹ ایز سم تھنگ وی آر ڈوئنگ فار اللہ، ریمبر وی آر ڈوئنگ اٹ فار آر سیلفس. It's a point to pause, stop, and try to, look at yourself and accountability کا ایک کانسیپٹ جو ہے نا اس کے ساتھ کھڑے ہوں نماز نہیں کے. بالکل صحیح ہے. اور یہ بات بالکل صحیح ہے جی. یہ رسپونڈ اس لیے کر رہے ہیں، دیکھیے آپ جس وقت رسپونڈ کرتے ہیں تو اس کا لازماً یہ مطلب نہیں ہے. میں جب رسپانس کہتا ہوں تو مثال کے طور پر میں نے تو آج بھی بات کا آغاز کرتے ہوئے آئی ڈونٹ نو اف یو ور ہیئر ان دا بگننگ، تو یہ گزارش کی تھی کہ اصل جو ہے ہماری حقیقت جس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں یا جس کو ہم آئیڈیلائز کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ 24 گھنٹے ہمارے جو ہیں کانشیس ٹائم جو ہے ہمارا، وہ اس حضوری میں گزرے کہ جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کو میرا کسی کو بھی رسپانس کرنا، خدا کو فائدہ میرا ہے، خدا کے لیے رسپونڈ نہیں کرنا. یعنی یوں نہیں ہے. دیکھیے اذان کی آواز ہی یہ ہے کہ حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح، یعنی تم نماز کی طرف آؤ، یعنی اپنی کامیابی کی طرف آؤ. تمہاری کامیابی ہے اس میں، خدا کو کچھ نہیں ملے گا اس سے. اٹ از یور، میں نے اپنی بندگی کا اظہار کیا ہے، یعنی اس نے پکارا اور میں بندے کی حیثیت سے سبمٹ کرتا ہوا آ گیا. اب یہ جو سبمیشن ہے اگر یہ کمپارٹمنٹلائز ہو گئی ہے تو یہ سب سے بڑی غلطی ہو گئی ہے. ابھی کل ہی کی ہاں بات آئی ہے مین کسی کہ سے ہمارا بات کر، کامن جو ہے مین وہ تو مطلب ہماری تو چلے ہم ایک انٹلیکچوئل انڈرسٹینڈنگ کی بات کر رہے ہیں، لیکن جب آپ کسی کامن مین سے بات کرتے ہیں تو ان کا آئی مین آپ کی فیملی میں بھی ایون یہی ہوتا ہے، نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، ایز اف کہ ہم ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ایک چیک لسٹ ہے، تم نے اس کو کرنا ہی ہے. اور وہ رائٹ اس سینس میں نہیں ہوتی کہ آپ اپنی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے جا رہے ہیں یا آپ اپنی کوئی گریٹیٹیوڈ کے لیے جا رہے ہیں. وہ آلویز یہی ہوتا ہے کہ یو ہیو ٹو ڈو دس. وہ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اسپرچل پریکٹس نہیں رہتی، پھر وہ ایک ٹرانزیکشنل جو ہوتا ہے ایک بارگین بن جاتا ہے کہ آپ یہ کریں گے تو یہ ملے گا. اور پھر ہوتا یہی ہے کہ لوگ جب اس ٹرانزیکشن میں آپ کا جس طرح اگین کوئی مس ہیپ ہوتا ہے تو آپ کو یہی لگتا ہے میں نے تو اب وضو بہت اچھے کیے، میں نے تو سب نمازیں پڑھی، وائی ڈڈ دس ہیپن ٹو می. تو جی اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ وہاں پہ چینج، چونکہ ہمارا نیریٹو بلڈ ہی اس چیز کے اوپر ہوا ہوا ہے کہ وی آر رسپونڈنگ ٹو دا کال، اور ہم اللہ کے لیے یہ کر رہے ہیں. مطلب اس میں ہم رائٹ اپنے بارے میں تو سوچ ہی نہیں رہے ہوتے، شاید یہی کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں. تو رائٹ وہ رائٹ. ہمارا جو ایک پرسنلائزڈ ایسپیکٹ ہے وہ تھوڑا آئی فیل کہ مسنگ ہوتا ہے اس میں. اصل میں اردو میں یہ جو ورڈ ہے نا کے لیے، ہم یہ اس کے لیے کر رہے ہیں، یہ بڑا ڈسیپٹیو ورڈ ہے جی. یعنی یہ فریز جس وقت آپ بولتے ہیں اٹس اے ویری ڈسیپٹیو فریز. یعنی میں نے خدا کی پکار پر لبیک کہنی ہے، اس لیے نہیں کہنی کہ اللہ کی ضرورت ہے، میرے لیے ہے، لیکن میں خدا کے لیے حاضر ہو رہا ہوں اس وقت. اور اس کا مطلب یہ ہے دیٹ آئی ایم ٹوٹلی فوکسڈ آن دا فیکٹ دیٹ آئی ایم ہز سرونٹ. میں اس کا بندہ ہوں، میں نے خدا کے لیے جانا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا کا فائدہ ہے اس میں، اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ یعنی خدا کے علاوہ کوئی اور میرا مقصد نہیں. نہ تو مجھے دکھانا ہے، نہ مجھے کسی کو راضی کرنا ہے، نہ مجھے کسی کو خوش کرنا ہے. اس وقت اگر مجھے کوئی چیز چاہیے تو وہ صرف یہ ہے کہ میں نے اپنی سبمیشن کا اظہار کرنا ہے. اور جب میں ادھر سے نکلوں گا تو میں وہی سبمٹر ہوں گا، وہی سرونٹ آف گاڈ ہوں گا جس کو خدا کے بتائے ہوئے طریقے پر نماز پڑھ کے اب لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیے میں آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ابھی کل ہی کسی نے مجھ سے یہ کہا کہ یہ جو ہے نا، جب میں لوگوں سے کہتا ہوں کیریکٹر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کہ آپ اپنے رولز ڈیفائن کریں سب سے پہلے، تو میں بھی یہ کیا کرتا تھا. دس از میرا خیال ہے جو میرا ریکارڈنگ سیشن ہے اس میں بھی میں نے بھی یہ کیا ہے کہ آپ کا ایک رول جو ہے وہ ایز اے انڈیویجول بھی ہے.
اس میں آپ کی مورل، اس میں آپ کی فزیکل، اس میں مینٹل، اس میں ایموشنل آپ کی امپروومنٹ شامل ہونی چاہیے، اور اسی انڈیویجول کے رول میں خدا کا بندہ ہوں، یہ ایک غلط اپروچ ہے، یہ وہی کمپارٹمنٹلائزیشن ہے، ٹھیک ہے جی۔ اصل میں خدا کا بندہ ہونا اوور ویلمنگ رول ہے۔ اوور ویلمنگ رول کا مطلب ہے وین آئی ایم انٹریکٹنگ ایز اے ہسبینڈ، میں خدا کا بندہ ہوں، وین آئی ایم انٹریکٹنگ ایز اے نیبر، میں خدا کا بندہ ہوں، وین آئی ایم انٹریکٹنگ ایز اے ٹیچر، میں خدا کا بندہ ہوں، وین آئی ایم سٹنگ ایز اے لرنر، میں خدا کا بندہ ہوں۔ یہ میں اگر یہ بھول گیا تو پھر نماز نے جو اصل میں مجھے زندگی پر افیکٹ ڈالنا تھا وہ نہیں ڈالے گی۔ یعنی میں نماز نہ تو دیکھیے، ویری آنیسٹلی، نماز کا اجر میں اس کو پسند نہیں کرتا بیان کرنا، میں نے اس میں کہا کہ اجر کیا ہے، میں نے صرف یہ کہا کہ ہماری اس کانشسنس کے نتیجے میں برائیاں جھڑیں گی، انشاءاللہ برائیاں جھڑ جائیں گی۔ اجر مجھے نہیں پتا کہ کیا چیز ہوتی ہے، میرا تو یہ خیال ہے کہ زندگی پر یہ جو ریچولز ہیں، یہ جب آپ کی زندگی پر اثر ڈالتے ہیں، آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، تو وہ جو کانشسنس ہے آپ کی کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں، اس کانشسنس نے پھیلنا ہے، یہ یہاں تک نہیں رہ جائے گی unless you have totally compartmentalized your life۔ آپ نے کہا کہ یہ تو میرا اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، اور اب اللہ کے ساتھ معاملہ ختم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، ناؤ آئی ایم انٹریکٹنگ ود آمنا، ٹھیک ہے جی۔ یہ اگر یہ ہو گیا تو پھر یہ ہے، اس کا مطلب ہے نماز نے اپنا اثر نہیں ڈالا ابھی تک، اللہ سے دعا کریں گے کہ ڈالے۔ لیکن جو آپ نے بات فرمائی ہے کہ ہماری جنرل پبلک یا ہمارے خود اپنے بھی، میں ایز اے جنرل پبلک کی بات نہیں کروں گا، مطلب آئی ایم اے پارٹ آف دیٹ جنرل پبلک ویری آنیسٹلی، that I have been through this time. I go through this time sometimes even now، کہ جدھر انکانشسنس ہو جاتی ہے، مجھے اپنے آپ کو کانشیس رکھنا ہے، یہ مجھے اس چیز کی تربیت کرنی ہے۔ اور نماز، میں آپ کو بتاؤں سیریسلی، نماز میری اس کانشسنس میں بہت بڑا سپورٹ ہے، بہت ہی بڑا سپورٹ ہے، کہ جو مجھے یہ یاد دلا دیتی ہے جب میں اس کو سوچ لوں۔ اگر میں نے اس کو سوچ لیا نا کہ نماز جو ہے، یا میرا وضو کرنا اچھی طرح سے، یا یہ کرنا، یہ میرے لیے نعمتوں کا باعث بنے گا، تو پرابلم ہو گئی ہے۔ یہ میرے لیے نعمتوں کا باعث آخرت میں بنے گا، اگر بنے گا تو۔ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، اس میں جو ملنا ہے وہ بھی آزمائش ہے، جو نہیں، جو چلا جانا ہے وہ بھی آزمائش ہے۔ یہ یہاں پر نہ تو مجھے سزا مل رہی ہے نہ جزا مل رہی ہے۔ اچھا، اجر کس چیز کا ہے؟ میرے حساب سے اجر اصل میں نماز کے اس امپیکٹ کا ہے جو نماز آپ کی زندگی پہ ڈالے گی۔ کیا اب آپ کو وہ بندہ بنا دیا اس نے؟ آر یو گاڈ سرونٹ اونلی ان دا ماسک اور وائل انٹریکٹنگ ود ایوری ون؟ اپنے ملازم سے معاملہ کرتے ہوئے، اپنے ہاں آنے والے مزدوروں سے، مستریوں سے معاملہ کرتے ہوئے، کیا آپ کو یاد رہتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں؟ میں نے ان سب چیزوں کو اگر یاد نہیں رکھا تو نماز نے اپنا وہ ثمر آور نہیں ہوئی ہے ابھی تک، اس کو ہونا چاہیے۔ جی، مطلب اس کا اسپرچل ایسپیکٹ نہ بھی ہو، ایک دفعہ میں نے اپنے بچوں کو، جب بندہ کہتا ہے تو میں نے ان کو یہی کہا، میں نے کہا مجھے نماز، مطلب ہر کوئی کہتا ہے نماز پڑھو، یہ ہوگا یہ ہوگا، میں نے کہا نماز نہ پڑھنے کا مطلب تو مجھے کوئی ایک بھی، نماز پڑھنے کا کوئی ایک بھی نقصان مجھے بتاؤ۔ تو بچوں کو میں نے یہی پوچھا، میں نے کہا اس کے فائدے ہی فائدے ہیں، چاہے آپ اس میں اسپرچولی انوالوڈ ہیں یا نہیں ہیں، پھر بھی اس میں فائدے ہی فائدے ہیں۔ مطلب ایٹ لیسٹ آپ پاز کرتے ہیں، آپ بریک کرتے ہیں، اور آپ ایک کیوس سے ایک آرڈر میں آتے ہیں، تو کافی اس کے ہوتے ہیں۔ تو مطلب نماز چاہے آپ کانشیسلی پڑھیں چاہے نہیں بھی پڑھیں، آئی مین اس میں نے دیکھا ہے کہ بھلائی ہی بھلائی ہے، چاہے آپ اس کو جس بھی فارم میں دیکھ لیں۔ تو وہ میری بیٹی نے کہا بس ایک ہی اس کا ہے نقصان کہ آپ ہر وقت بیٹھے ہی رہتے ہیں، وضو کے ایک کے بعد دوسرا وضو۔ تو میں نے کہا تو یہ سردیوں میں تھوڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ بہرحال میں نے کہا اس میں آپ یہ ہے کہ آپ فریشن اپ بھی تو ہو جاتے ہیں نا۔ یہ اس طرح کے بھی سوالات جو ہوتے ہیں نا جی، پرائمریلی اس کو یاد رکھیے گا کہ یہ سوالات بیسیکلی کیوں پیدا ہو جاتے ہیں بچوں کے ذہنوں میں بھی، اور یہ بڑوں کے ذہنوں میں بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ وہ بیسیکلی اس لیے پیدا ہوتے ہیں کیونکہ ہم ریلیجن کو پرائمریلی ایز ایکشنز انٹروڈیوس کراتے ہیں۔ یعنی ریلیجن ہماری زندگیوں میں ایکشنز کی صورت میں پایا جاتا ہے، نماز ہے، مے بی روزہ، رمضان کے روزے ہیں۔ بیسیکلی تو نماز ہی ہے نا جو ایوری ڈے ریچول ہے۔ یعنی آپ کسی سے پوچھتے ہیں کہ وہ بندہ کیسا ہے، نمازی ہے؟ نہیں، عام طور پر یعنی وہ نماز نہیں پڑھتا، پر لوگ جو ہے رشتہ نہیں کرتے فار انسٹنس، لیکن یہ کم پوچھتے ہیں لوگ کہ بندہ جھوٹ تو نہیں بولتا، وہ سچا آدمی ہے، از ہی اے ٹروتھفل پرسن؟
اس لیے کہ جھوٹ تو ہم سارے ہی بولتے ہیں، اور اگر سارے ہی جھوٹ بولتے ہیں تو اس کا مطلب ہے نماز جو ہے وہ بس نماز پڑھ رہے ہیں اس لیے کیونکہ اس کو بچپن سے بتایا ہی گیا کہ یہ ہے ریلیجن، یہ کر لیا تو تمہارا کام ہو گیا، اب تم اپنی زندگی گزار لو۔ ریلیجن جس وقت فیتھ سے نکلے گا، اور نکلنا چاہیے اس کو فیتھ سے، اور وہ اس لیے نماز پڑھی جائے گی، اس لیے نہیں کہ نقصان ہے یا فائدہ ہے یا کچھ ہے اچھا ہے یا برا ہے، اس لیے پڑھی جائے گی بس اللہ نے پکار لی، میں اس اللہ کو مانتا ہوں کہ وہ میرا رب ہے اور اس نے پکارا ہے، اب میرے پاس کوئی چوائس ہی نہیں ہے۔ جس طرح اس دن نہیں ہوگی جب فرشتہ آ جائے گا اور کہے گا چلو اب، اس دن میں کیا کروں گا؟ مطلب اس کا کیا فائدہ ہے، کیا نقصان ہے؟ واٹ ول آئی ڈو؟ یعنی میں کبھی یہ سوچوں ذرا کہ یہ جو پوری کی پوری کائنات اپنے نظم میں بندھی ہوئی ہے، جو سبمٹڈ ہے ٹوٹلی خدا کے آگے، میں اس سے پوچھوں کہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ خدا نے مجھے یہ کہا ہے کہ تمہیں میں نے ایک چھوٹے سے دائرے میں گنجائش دی ہے کہ تم چاہو تو والنٹیرلی سبمٹ کرو اور چاہو تو نہ کرو۔ سبمٹڈ تو تم ٹوٹلی ہو، سانس آئے گی تو میری اجازت سے آئے گی، دل دھڑکے گا تو میری اجازت سے دھڑکے گا، خون گردش کرے گا تو میری اجازت سے کرے گا۔ صرف اتنا ہے کہ تمہیں میں پکاروں تو تم چاہو تو نہ آؤ، اور اگر نہیں آؤ گے تو بس یہ تمہارا رسپانس ہے جو میں نے نوٹ کر لیا ہے۔ اور ایسا نہیں کہ اب تم میرے بندے نہیں رہے ہو تو اب تم میری پکڑ سے نکل گئے ہو۔ آئی ایم گوئنگ ٹو گیو الاؤ یو ٹائم ٹل دا ٹائم دیٹ یو اسٹیبلش یور سیلف، کہ تم نے اگر صرف یہ فائدے اور نقصان ہی کی بات کرنی ہے تو کر لو، کوئی مسئلہ نہیں۔ میں تم سے فائدے اور نقصان کے لیے نہیں کہہ رہا، میں تو تم سے صرف ایک چیز کہہ رہا ہوں، تم میرے بندے ہو، اس کو ریکگنائز کرو۔ اب وہ جو ریکگنیشن ہے وہ اصل میں نماز اس کا نتیجہ ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہیوملٹی ہے، آئی فیل کہ یہ جو ہے رائٹ بیسک رائٹ پرپز ہی اس کا ہیوملٹی ہے، اور جو اگر آپ ہمبل نہیں ہیں تو پھر اگین مجھے میرے نزدیک تو پھر وہ پرپز پھر ختم ہو جاتا ہے اس کا، جو بھی آپ کر رہے ہیں۔ تو بیسک میرے نزدیک یہ اسپرچولی اگر آپ کے اندر ہیوملٹی نہیں آ رہی ہے تو اگین یو شوڈ لک انٹو یور پریئر۔ بالکل جی، تھینک یو ویری مچ جی، جزاک اللہ۔ تھینک یو سو مچ، تھینک یو۔ جی محمد حشمت آپ انمیوٹ کر لیجیے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ اچھا سر، میں وہی پچھلے دفعہ بھی تھوڑی سی بات کی تھی، تو اسی کو سر تھوڑا میں کوشچن دوبارہ مطلب پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے، کہ وہی جو ابھی بہن بات کر رہی تھی سر، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں یعنی اوور آل ہی مسلمان امت پوری کی پوری میں، اس طرح آپ بھی بتا رہے تھے، آپ بھی بڑی جگہوں پہ رہے ہیں، ہم نے بھی دیکھا ہے کہ یعنی مذہب صرف وہی رہ گئی ہوئی ہے کہ یہ ریچولز ہم نے ادا کر دی ہیں، وہ ختم ہو گیا، اسلام مسجد کے باہر کوئی اسلام نہیں ہے۔ تو یعنی یہ ڈسکنیکٹ سر ہماری ریئل لائف میں اور نماز میں، یہ جو اتنا ڈسکنیکٹ ہے، میں اس کی وجہ مطلب میں سمجھنا چاہ رہا ہوں آپ سے، اور اس کا پھر حل یعنی اوور آل ہم کیسے جو ہے نا اس کو بہتر کر سکتے ہیں سچویشن کو۔ تو یہ کائنڈلی تھوڑا اس پہ ڈالیے گا روشنی، کہ کیا وجہ ہے کہ لوگ بس وہی نماز، جو مجھے تو اب تھوڑا اس طرح احساس ہونے لگ گیا کہ جو لفظ ہم بولتے ہیں نا نماز پڑھنی ہے، تو مجھے تو اس میں تھوڑا سچی بات ہے کہ یعنی یہ عجیب لگنے لگ گیا کہ یہ بس پڑھنے کا لفظ بھی شاید نہیں بولنا چاہیے، کہنا چاہیے کہ نماز یعنی خدا سے کوئی ملاقات کرنی ہے، اس طرح کا، یعنی کوئی شاید اسی سے کوئی فرق پڑ جائے۔ یعنی اس کا حل بتائیے، اور ایسا کیوں، کہاں سے یہ شروع ہوا کہ اتنا ڈسکنیکٹ ہو گیا؟ بہت شکریہ سر۔ جی شکریہ۔ میں نے ذکر کیا جی، ڈسکنیکٹ اصل میں پیدا ہوتا ہے اس ادھر سے کہ جس وقت آپ دیکھیے، مذہب بیسیکلی فیتھ ہے، اصل میں فیتھ ہے، اور فیتھ کی برانچز ہیں پھر یہ، یعنی جس وقت آپ نے اپنے دل میں یہ بات سمجھ لی، مان لی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے اللہ تعالیٰ کے بندے کی حیثیت سے زندگی گزارنی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو زندگی مجھے ساتھ کرے گی، میں نے اس میں جو رسپانس دینا ہے وہ خدا کے بندے کی حیثیت سے دینا ہے۔ خدا کی پکار مجھے روز ہر وقت 24 گھنٹے آ رہی ہے، اصل میں 24 گھنٹے آ رہی ہے، لیکن ایک ٹائم وہ ہوتا ہے جس وقت میٹافوریکلی وہ مسجد کے ذریعے سے مجھ تک پہنچتی ہے، اور یہ وہ 5 وقت کے ٹائم، 5 اوقات ہیں کہ جس میں وہ یہ یاد کرا دیتا ہے کہ ایسا نہیں کہ یہاں سے نکل کر اب بھول جانا، بھولنا نہیں ہے، جب تک کہ میں یہ نہیں سمجھوں گا اس وقت تک۔ اور یہ میں سمجھوں گا کیسے؟ یہ اگر آپ ایکشن پہ فوکسڈ رہیں گے تو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ دیکھیے، اگر آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ میرا بچہ نماز پڑھے تو یہ تو نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کا فوکس یہ ہے کہ ہم اس پر ریلیجن کو اپنی کانورسیشنز کا حصہ بنائیں،
ریلیجن کی اسپرٹ کو، اسپرٹ آف ریلیجن از ناٹ اینی تھنگ ایلس. اسپرٹ آف ریلیجن دو چیزیں ہیں جی، ایک ہے مورالٹی، میری کانشیسنس، میری کانشنس، اور دوسری ہے میرا فیتھ. عقل، فیتھ بیسیکلی ٹوٹلی عقلی چیز ہے، ٹوٹلی ریشنل چیز ہے. اب یہ دونوں چیزیں جو ہیں، ان میں اگر آپ دیکھیں گے، غور کریں گے، تو یہ ان میں سے مورالٹی وہ ہے جو آپ کے کلچر کا حصہ بن سکتی ہے. جو فیتھ ہے، اٹ ہیز ٹو بیکم اے پارٹ آف اے پرسنز انڈرسٹینڈنگ ونس ہی ریچز دیٹ لیول، کہ جس وقت وہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے. لیکن ہماری کوشش اور ہماری خواہش یہ پوری ہوتی ہے، بلکہ ہمارا ایک سوشل پرابلم ہے یہ. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس وجہ سے پرابلم میں رہتے ہیں کہ بچہ اتنا بڑا ہو گیا، لوگ کیا کہیں گے، نماز ہی نہیں پڑھتا، ٹھیک ہے، میرے بیٹے نے ابھی قرآن ہی نہیں پڑھا ہوا، تو لوگ کیا کہیں گے. یہ مسئلہ ہے. لوگوں کو ابھی تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں، یہ میرا لوگوں کے ساتھ معاملہ ہی نہیں ہے، یہ میرا اللہ کے ساتھ معاملہ ہے. میں اس کی انڈرسٹینڈنگ کے لحاظ سے اس کو سمجھانا چاہتا ہوں. ادھر سے نکلے کہ نماز اس کی ذات سے نکلے، پھوٹے کہ میرے رب نے مجھے پکارا ہے، میں نے یہاں پہ رسپونڈ کرنا ہے. یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ میں رسپونڈ نہ کروں؟ یہ کیسے ہو سکتا؟ اگر یہ چیز ادھر سے نکلے گی تو وہ اسپرٹ وجود میں آئے گی. اگر مسئلہ یہ ہوگا کہ میں نے ایکشن، ہر دفعہ میں لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں، پھر سے ذکر کر دیتا ہوں اس کا، دیٹ وین ایور یو سی somebody، یا آپ کا کولیگ ہو سکتا ہے، آپ کا بچہ ہو سکتا ہے، آپ کے بڑے ہو سکتے ہیں، آپ کی والدہ ہو سکتی، کوئی بھی بڑا چھوٹا، آپ کے برابر جو بھی ہے، وین ایور یو سی سم تھنگ وچ از ڈسٹربنگ یو، کہ اس کو یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو فوکس، ڈونٹ فوکس آن دی ایکشن، نیور ایور فوکس آن دی ایکشن. آلویز فوکس ہی ایسا کیوں کر رہا ہوگا، اور وہ جو میں چاہتا ہوں وہ کرنے کے لیے اسے موٹیویشن کیسے پیدا ہوگی. ہمیشہ ہی فوکس کریں. ہمارے پوری زندگی میں یہ مذہب کا معاملہ صرف نہیں ہے، پوری زندگی میں ہمارا فوکس ایکشنز پہ ہے. نظر وہ آتے ہیں نا. اگر ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، بڑے بظاہر بڑے خشوع و خضوع سے پڑھ رہا ہے، تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا وہ کیوں پڑھ رہا ہے. وی ڈونٹ نیڈ ٹو ڈیسائڈ دیٹ. دیکھیں، دوسرا آپ نے فرمایا، یہ میں نے بتایا کہ یہ ایسا کیوں ہے. اب میں آپ بتاتا ہوں کہ آپ نے جو فرمایا کہ میں کیا کر سکتا ہوں، میں کیا کر سکتی ہوں، ہم کیا کر سکتے ہیں. ہم تو کوئی پتہ نہیں ہم کیا ایگزسٹ بھی کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، لیکن واٹ آئی کین ڈو از دس دیٹ آئی ایم ڈوئنگ، کہ توجہ دلاتا رہوں اپنے بیٹے کو، توجہ دلاتا رہوں اپنے ساتھ ملنے والوں کو، جب موقع آئے تو توجہ دلاتا رہوں. یہ ساری چیزیں جو ہیں، ابھی قربانی کی بات ہوتی ہے جب کبھی کسی سے، تو اس کو توجہ دلا دی کہ یہ اصل میں، یہ مجھے اس میں یہ جو بات ہے نا کہ کسی کے ہاں بھیج دیا، پیسے دے دیے کہ وہ قربانی کر دے، یہ مجھے لگتا ہے یہ چیریٹی زیادہ بن جاتی ہے قربانی کے مقابلے میں. آئی تھنک دا بیسٹ تھنگ ٹو ڈو از کہ اگر آپ نے قربانی کرنی ہے تو یا تو ادھر حاضر ہو جائیں، یہ میری طرف سے قربانی ہے اللہ تعالیٰ کے حضور میں. اور یہ اس کو سمبلائز کر رہی ہے کہ یہ میرے لیے اپنی جان دینا تو ممنوع ہے، اس طرح سے اس کو سمبلائز کر رہی ہے کہ پروردگار یہ مجھے توفیق دے دے، یہ مجھے کرج دے دے کہ جب موقع آئے تیرے راستے میں ٹھیک بات کرتے ہوئے جان بھی دے دینے کا، تو میں دینے کو تیار ہو جاؤں، میں پیچھے نہ ہٹوں. دیکھیں، جان بھی دے دینے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی پیسہ چلا جائے گا، شہرت چلی جائے گی، دولت چلی جائے گی، یہ سب چیزیں تو بہت چھوٹی ہیں نا. جان بھی دے دینے کا اگر موقع آ جائے تو میں نہ رکوں، یوں سمجھ لیں. یعنی اگر یہ اسپرٹ ہے تو اب آپ یہ دیکھیے کہ کل سے میری مورالٹی میں فرق پڑنا شروع ہو جانا چاہیے، کل سے. لیکن اگر اسپرٹ یہ کہ وہ چلی گئی اور دے دی، وہ ایک پوری کی پوری جو ایکسپیرینس ہے قربانی کا وہ حاصل ہو. حل یہ ہے کہ آپ اپنی کانورسیشنز کو اس طرف ڈائریکٹ کریں، جس سے بھی کریں اس طرف ڈائریکٹ کریں. اس طرف نہیں کہ نماز پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی ہے، ابھی وہ نتیجہ ہے، ٹھیک ہے، وہ نتیجہ ہے. اس چیز کا نتیجہ ہے کہ میں نے اپنے اور اپنے رب کے تعلق کو پہچان لیا ہے. یہ پہچان میرے دل میں جس دن پیدا ہو جائے گی، نماز میں اسپرٹ بھی پیدا ہونی شروع ہو جائے گی. اس پہچان کے بغیر وہ ٹھونٹ ہی رہے گی. آدمی کیوں نماز پڑھے گی؟ بہت بڑی اچھی بات کی تھی ابھی آمنہ نے کہ اس میں کیا فائدہ ہے، مطلب ٹائم بھی ضائع ہوتا ہے. آپ کام کر رہے ہیں، اچھا خاصا ایک آرٹیکل لکھ رہے ہیں، اور روک کے اب آپ نماز پڑھیں گے، پھر آئیں گے، پتہ نہیں دماغ سیٹل بھی ہو گئے. وائی ٹیک دیٹ چانس، اپنا کام کریں افیکٹولی، بی مور پروڈکٹیو. نہیں، سوال یہ کہ یہ زندگی پروڈکٹیوٹی کے لیے میں نے سمجھی ہے نا. اس میں ازمپشن یہ ہے دیٹ اے گڈ پرسن از اے پرسن ہو از مور پروڈکٹیو. یہ ازمپشن ہے. اس ازمپشن کو میں ایکشن سے نہیں بدل سکتا. اس ازمپشن کو تو میں بیسیکلی صرف کانورسیشن سے بدل سکتا ہوں. وہ کانورسیشنز کو پیدا کریں، گیٹ پیپل انوالوڈ، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ یہ کانورسیشنز پیدا کریں. اس کے لیے ضروری ہے کہ مجھے کانورسیشنز کرنے کی تربیت حاصل کرنی ہے خود بھی.
آئی کین اسٹینڈ ڈفرینس آف اوپینین. اور میں اس معاملے میں اس لیے کہ اسپرٹ تو ادھر سے پیدا ہونی ہے، اسپرٹ تو ڈرائیو سے پیدا ہوتی ہے، اسپرٹ تو ادھر سے پیدا ہوتی ہے کہ میں اس کو کنسٹرکٹ کیسے کر رہا ہوں. اسپرٹ ایسے نہیں پیدا ہو سکتی کہ نماز پڑھ رہا ہوں، دل کہیں لگا ہوا ہے، پتہ نہیں کیوں پڑھ رہا ہوں. ایسے کیسے پیدا ہوگی؟ والد صاحب آج نہیں ہے تو چلو ڈنڈی مار لی. یہ ہم سب کا ایکسپیرینس ہے. میں اور آپ تو اس کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں نا خلیل، یعنی وی ہیو بین دیئر. ہمیں زندگی میں ایسے ہی تو سبق ملے ہیں. یعنی ساری زندگی میں توجہ کس چیز پہ رہی ہے؟ سوچ کو اچھا کرنے پہ رہی ہے. لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ سوچ کے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. میں یہ کہتا ہوں کہ جو چیز آپ کو دن بھر آکیوپائی کرتی ہے وہ آپ کے ایکشنز میں ڈھلنے لگ پڑتی ہے. جن کانورسیشنز کا آپ حصہ ہیں وہ آپ کی ذات بننی شروع ہو جاتی ہے. یہ دس از مائی پوائنٹ آف ویو، a very important point of view that I keep telling people کہ پلیز بی ویری سلیکٹیو اباؤٹ یور conversations. آپ اپنے آپ کو اچھا انسان بنانا چاہتے ہیں تو اچھے انسانوں کی کمپنی ڈھونڈیں. اس لیے نہیں اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے فورس کر کے اس میں جانا پڑے، پھر بھی ڈھونڈنی پڑے گی. ایمان کی گفتگو کدھر ہو رہی ہے؟ میرے خیال میں تو آپ پوری زندگی میں آپ دیکھیں کتنی دفعہ مجھے ایک موقع بھی نہیں یاد ویری آنیسٹلی. یہ بڑے مواقع یاد ہیں کہ جدھر مجھے پنشمنٹ بھی ملی ہے، جھوٹ بھی پکڑا گیا میرا کہ تم نے یہ کہہ دیا کہ نماز پڑھی ہے، تم نے تو نہیں پڑھی ہوئی. پکڑا بھی گیا. ٹھیک ہے، فوکس ادھر ہوا. کبھی آج تک یہ فوکس نہیں ہوا کہ یہ جھوٹ بولنے میں اصل میں کتنے آسانی سے جھوٹ بول دیا تم نے. یہ کیسے ہوا؟ مطلب ڈو یو نو دیٹ یو ول بی فیسنگ گاڈ؟ کرنا پڑے گا ایک دن فیس. آج تک نہیں کہا، سزا ملی ہے. یہ گفتگو کبھی نہیں ہوئی ناٹ ونس. اینڈ مائی فیملی واز اے ریلیجیس فیملی. ان اسٹینڈرڈس پہ ریلیجیس کہہ رہا ہوں جن اسٹینڈرڈس پہ ناٹ دیٹ مائی فادر ہیڈ اے بیئرڈ اور اینی تھنگ، بٹ وی ور ریلیجیس پیپل. جو جس طرح کے 1960s میں ریلیجیس لوگ ہوتے تھے. ہمارے یہاں برقعے کم ہوتے تھے بہت، یاد ہوگا آپ کو. پاکستان واز ناٹ لائک دس دا وے اٹ از. اب ریلیجوسٹی بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، ظاہر میں بہت زیادہ ریلیجن ہے ظاہر میں، اور دوسری ججمنٹلزم بہت زیادہ ہے. یہ سب کچھ بہت زیادہ ہو گیا. یہ فرق ڈالا ہے یہ ضیاء الحق نے جو اسلامی نظام نافذ کیا، اس نے یہ فرق ڈال دیا. ناؤ وی وانٹ ٹو جج پیپل، وی وانٹ ٹو، ہم خود آج قیامت برپا کر دینا چاہتے ہیں. یہ ہے ہماری اب مینٹیلٹی. آج ہم قیامت برپا کر کے اچھے اور بروں کو الگ الگ کر دینا چاہتے ہیں. یہ اللہ کا نظام ہی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہی نہیں ہے. آپ کا کام ہے، اب کیا کر سکتے ہیں آپ؟ اچھی کانورسیشنز کریں. یہ انفلوئنس آپ کا پھیلنا شروع ہو جائے گا اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوگی انشاءاللہ. ایبسولوٹلی. موئے صاحب، یہ لاسٹ والی آپ نے جو سم اپ کیا اس کو بہت ہی ریمارکیبل ہے میرے خیال میں یہ. اور ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہیومن بیہیویئر بھی آئی وڈ سبمٹ کہ the most unproductive way of bringing about a change is to find what's wrong with others. رائٹ. ہمیں خرابیاں ہیں، تبدیلی کی ضرورت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن وہ آئے گی کیسے؟ اس کو لانے کا طریقہ ایک بڑی ریولوشن نہیں ہے. اس کو لانے کا طریقہ کروڑوں انٹرنل ریولوشنز ہیں. رائٹ، لوگوں سے قوم بنتی ہے. ایگزیکٹلی جی. لوگوں کو ہمیں اپنے اندر ریولوشنز لانی، اور اس کا طریقہ یہی کانورسیشنز ہیں. اور جب ہم فوکس ہمارا بڑھ جاتا ہے ان فلاز کے اوپر جو ہمیں عوام میں عام میں نظر آتے ہیں، جس میں ہم شاید خود بھی شامل کر لیتے ہیں، میں کسی کو فنگر پوائنٹنگ نہیں کر رہا، لیکن مزاج یہ بن جاتا ہے کہ وہ چیزیں زیادہ ہائی لائٹ ہوتی ہیں، تو یہ فرام اے ہیومن بیہیویئر پرسپیکٹو بھی انپروڈکٹیو ہو جاتا ہے. The ایبسلیوٹلی right thing جی. to do is to look at the next step جو میں نے کرنا ہے انڈیویجول. اور ایک بالکل. انسان کی ایک سٹیپ کی طاقت بڑی چھوٹی ہوتی ہے، لیکن جب وہ ایک کے بعد ایک رکھتے چلے جاتے ہیں رائٹ. تو پھر وہ ایمپلیفائی ہوتی چلی جاتی. ایک نماز مجھے شاید جنت میں نہ لے کے جائے، لیکن اس لیے اللہ تعالیٰ نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا. قائم کرنے کو 5 دفعہ بلایا جی دن میں. مطلب کئی دفعہ آپ اگر ایک سمپل کامن مائنڈ سے دیکھیں تو انریزنبلی زیادہ بلایا ہے. مطلب کہ اینیمی کی لوڑ ہے. اچھا، مائی ڈاٹر وڈ سم ٹائم سے کہ بھئی مجھے شکر گزاری کے لیے نماز پڑھنی ہے نا. میں نے کہا نہیں، شکر گزاری کے لیے نہیں پڑھنی ہے. شکر گزاری ایک بائی پروڈکٹ ہے. مجھے سبمیشن کے لیے پڑھنی ہے. مجھے نہ شکر گزاری کے لیے پڑھنی ہے، نہ صبر کے لیے پڑھنی ہے.
نہ دوستی کے لیے پڑھنی ہے نہ یاد کرنے کے لیے مجھے تو اصل میں سبمیشن کے لیے پڑھنی ہے. یہ یاد کرنا ہے کہ میں نے خدا کے آگے یہ یاد رکھنا ہے, اس کی یاد دہانی ہے, آئی ایم سبمٹڈ ٹو گاڈ, ٹوٹلی سبمٹڈ ٹو گاڈ. سانس نہیں آئے گی ایک لمحے کے لیے, جس دن ایک منٹ کے اندر اندر سانس رک جائے گی جب یہ اجازت بند ہو جائے گی. میں آئی ایم ٹیکنگ اٹ فار گرانٹیڈ. بے شک بے شک. جی شبانہ آپ انمیوٹ کر لیجئے, ہم آخری 10 منٹ میں انٹر ہوں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. اچھا, یہ جو پچھلی دفعہ کا ٹاپک اور آج کے ٹاپک کے بیچ میں ریفلیکشنز ہیں وہ شیئر کر رہی ہوں. میں نے بہت کتابوں میں پڑھا رکھا, اور جتنے یہاں پہ لوگ شامل ہیں, کہ اذان اور اقامت کے درمیانی وقفہ میں دعا رد نہیں کی جاتی. تو جب صحابہ کرام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ نے تو ہمیں بہت سی دعائیں سکھائی ہیں, تو پھر ہم کون سی دعا مانگیں, تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کا مفہوم اس طرح سے کہ دنیا اور آخرت میں عافیت کی دعا. تو ایک تو مجھے ان بات سے اس کی سمجھ آئی کہ اگر ہمیں اللہ نے بلا لیے اور ہم اللہ کے پاس جا رہے ہیں تو پھر ہمیں عافیت ہو جائے آخرت کی زندگی میں, اور اگر ہم واپس دنیا میں جا رہے ہیں تو دنیا میں بھی عافیت یہی ہے کہ ہم سبمٹڈ رہ کے اپنے رولز میں جائیں, وائف کے رول میں, ماں کے رول میں. ایک تو لائک ظاہر ہے ہم حکمت تلاش نہیں کرتے, لیکن چونکہ ہم نے پہلے اسی طرح ریلیجن سے انٹروڈیوس ہوئے ہیں جیسے کہ ابھی ذکر ہو رہا تھا, تو اب حکمت سمجھ آ رہی ہے. تو ایک دوسری چیز ہے وہ اس میں اس لیے شیئر کر رہی ہوں کہ شاید میں بھی مزید سوچوں, اور جب بات ہم کرتے ہیں تو ہمارا اپنا بھی کانسیپٹ سیمنٹڈ ہوتا ہے. جی. تو یوں ہے کہ میں نے جب ریفلیکٹ کیا تو میں نے دیکھا کہ قریبی اموات ہوئیں تو اس پہ بھی اذان ہو گئی اور نماز پڑھی میں نے, میرے ابا جی, میرے چاچا جی, میرے فادر اللہ. اچھا. اور پھر میرے بھائی کی شادی تھی, میرے دیوروں کی شادی تھی, تو بس میک اپ کیا ہوا ہے تو نماز, بلکہ ایک دن تو بڑی عجیب صورتحال, میرے ہسبینڈ نے کہا نماز پڑھ لی ہے ظہر کی, میں نے کہا میں نے میک اپ کیا ہوا ہے, تو کہتے ہیں میک اپ تو پھر ہو جائے گا, نماز کا وقت تو پھر نہیں آئے گا. واہ. ٹھیک ہے, تو اب جب میں نے اس کو ریلیٹ کیا تو اب پتہ چلا کہ جب فوتگی پہ نماز پڑھی تو صبر کے لیے نہیں تھی, اس نے مجھے مدد کی. یعنی میں نے جب وضو کیا ایک تو اس سے, اور پھر جب میں نے نماز پڑھی تو بائی پروڈکٹ مجھے نہیں اس وقت پتا تھا کہ مجھے صبر ملے گا. اور اسی طرح جب شادیوں پہ نماز پڑھی اس وقت تو ہے بالکل ہی دھیان نہیں ہوتا, اس وقت سے دھیان ہوتا ہے کہ اب یہاں اب وہ کرنا ہے. لیکن اب پتہ چل رہا ہے کہ شکر گزاری کا ایلیمنٹ, اور شادی ہو رہی ہے, مجھے کیا پتا کہ شادی ختم ہو گئی اور یہ آگے چلے گا سلسلہ یا نہیں, میں چلی جاؤں گی اللہ کے پاس. تو یہ دونوں چیزیں یعنی صبر اور شکر اس کا بائی پروڈکٹ مجھے اب فیل ہونے لگے ہیں. اور جب میں ریفلیکٹ کرتی ہوں پیچھے, اور اب چونکہ کانشیسلی نماز پڑھنے کی کوشش ہوتی ہے, تو یہ چیزیں ریلیٹ ہو رہی تھی. ایک تو کہ بہت اچھا یہ جی, ٹولز ماشاء ہیں تو یہ ہمیں ہیلپ کر رہے ہیں. لاسٹ بات جو بھی بات ہو رہی تھی, جب باتیں میں سن رہی تھی تو مجھے بھی یہی لگا کہ ہمارا فوکس وہ ایسا کیوں کرتے ہیں, وہ ایسا نہیں کرتے, ان کو ایسا ہونا چاہیے. تو مجھے آپ کی بات سے ہی میں نے سیکھنا شروع کیا ہے کہ مجھے پتا چلے کہ ہم اپنے بچوں کو اسکول میں, گھر میں, کہیں بھی سوچنا نہیں سکھاتے اور سننا نہیں سکھاتے. ہم بچوں کو بولنا سکھاتے ہیں اور کرنا سکھاتے ہیں. ایسے اپنے بولنا ہے, تھینک یو بولنا ہے, اپنے فرسٹ پوزیشن لینی ہے, یعنی بولنا اور کرنا سکھاتے ہیں. اور پھر بچہ کیا ہوتا ہے, کسی بڑے اسٹور میں جاتے ہیں, لکھا ہوتا ہے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. تو اب جب یہ ان سائڈ آؤٹ اپروچ ہو رہی ہے تو بولنے سے پہلے سوچنا سیکھنا ہے بچوں, اور جب سوچ کے بولیں گے تو سوچ کے کریں گے بھی. کرنا امپورٹنٹ نہیں ہے بچوں, پروسیس امپورٹنٹ ہے. کیمرے کی آنکھ, کہیں کیمرہ بند بھی ہو جائے گا, بجلی چلی گئی, تو اللہ کا کیمرہ کبھی بند نہیں ہوگا. تو اس سے ایبسلیوٹلی جی. کیا ہوتا ہے, میرا فوکس واپس دوسروں سے اپنی طرف آتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو یہ بات کہہ رہی ہوں تو میں کیا کر رہی ہوں. بالکل. تو پھر میں اور بہت کم بولنا شروع ہو گئی ہوں, کیونکہ آئی ہیو ٹو واک مائی ٹاک. اف آئی ڈونٹ واک مائی ٹاک تو پھر تو وہ تھوتا چنا باجے گھنا والی بات ہو جاتی ہے نا. سو اٹ از ہیلپنگ. لیکن یہ بھی پتہ چلا کہ گفتگو صرف گفتگو نہیں کرنی, گفتگو کو آپ نے چلانا ہے. جتنی اس میں ججمنٹلزم کم ہوگی نا جی, چلے گی انشاءاللہ. وی ہیو ٹو بی لیس, ججمنٹلزم یہ ختم بہت کم ہو کرنی گئی ہے ہے اس کو. ججمنٹ.
یہ ہاں تو جی، بالکل اب جیسے غلط ہے۔ عمومی طور پہ یہاں پہ بھی بات ہو رہی ہے اور کہیں اور لوگ نماز نہیں پڑھتے، لوگ صحیح سے نماز نہیں پڑھتے۔ تو میں کیا کرتی ہوں، میں کتنی نماز پڑھتی ہوں، میں کتنی صحیح نماز پڑھتی ہوں، اور وہ اگر نہیں پڑھ رہا تو مجھے کیا پتا اس کی کیا وجہ ہے، کیا پتا وہ اندر سے کتنا اچھا ہے۔ نماز از این ایکٹ، آئی کین ناٹ اوپن ہز اور ہر ہارٹ اینڈ سول اینڈ سی کہ وہ کتنی گڈنس ہے اس کے اندر۔ بالکل، اور جرنی جاری ہے، یہ بات یاد رکھیں، اس کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ بس لاسٹ بات یہ، ایک بہت بڑی چیز کلیئرٹی مل رہی ہے فیتھ اور بلیف میں کریکٹی۔ ہمارے اصل میں بلیف سسٹم ہو گئے ہیں، اللہ ایک ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، ہم نے یاد کرا دیا بچوں کو اللہ ایک ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، مجھے کس نے پیدا کیا ہے، نماز اسلام کے کتنے ارکان ہیں، ٹھیک ہے، لیکن فیتھ رہ گیا۔ فیتھ کا مطلب یہ تھا، فیتھ ہم فیتھ، میں یہاں بیٹھی ہوں اور یہاں پہ میں بات کر رہی ہوں اور ویڈیو میٹنگ ہو رہی ہے، میرے ارد گرد بیڈ ہے، کتابیں ہیں، پین ہے، اس کے لیے مجھے فیتھ کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہے اٹ از۔ تو ہم نے فیتھ سکھا دیا؟ نہیں، ہم نے بلیف سکھا دیا بچوں کو۔ فیتھ از آئی ہیو فیتھ، اللہ ہے اس وقت بھی، میں جو بول رہی ہوں، میں جو کر رہی ہوں، یہ فیتھ کا مسنگ ایسپیکٹ مجھے محسوس ہوتا ہے، اپنے اندر بھی تھا، آہستہ آہستہ بہتری ہو رہی ہے، تو اس پر ہم پیرنٹس کو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک چیز بڑا سمپل سی بات ہے جی، اس کے بارے میں ہمیشہ یاد رکھیے گا، یہ پوچھ لیں اپنے آپ سے اور بچوں سے بھی کہ بلیف ہے یا فیتھ ہے، جو مرضی اس کو کہیں، لیکن یہ پوچھ لیں کہ ہاؤ از اٹ امپیکٹنگ یور لائف، اگر یہ نہ بھی ہوتا تو کیا ہوتا۔ یس یس، یہ کیوں والا سوال جو ہوتا ہے نا، میں دوسروں سے نہیں کرنے لگی، اب میں خود سے کرنے لگی ہوں۔ اب میں نے اگلا قدم اٹھانا ہے تو وہ میں نے کیوں اٹھانا ہے، اور پھر اس کے بعد آتا ہے کیا کرنا ہے، کیا بولنا ہے، کیا کہنا ہے، یہ کیوں میں کر رہی ہوں۔ میں صحیح، مطلب ہمارے گھر میں مہمان آ رہے تھے نا، تو میں بڑے کھانے بنا رہی تھی، میں کیوں کر رہی ہوں، کیونکہ مہمان آ رہے ہیں، میزبانی اچھی طرح کرنا ہمارے نبی نے کہا ہے، ہمارا اللہ چاہتا ہے۔ ورنہ پہلے کیا ہوتا تھا، مہمان آ رہے ہیں، کتنا کام بڑھ جائے گا، اتنے کھانے بنانے پڑیں گے، تو یہ کیوں جو ہے نا ہیلپ کرنے لگا ہے۔ نماز کے لیے اٹھ گئی ہوں، چھوڑ کے اپنے بچوں کے ساتھ ڈرامہ دیکھ رہی تھی، کیوں اٹھ گئی ہوں، تو یہ کیوں مجھے، میں اپنے آپ سے جب سے ریز کرنا شروع ہوئی ہوں نا، تو بہت مواقع پہ بولنا ہی نہیں پڑتا، جیسے کہ اپنے بچوں سے کوئی کمیونیکیٹ کرتے ہوئے۔ الحمدللہ الحمدللہ، شکریہ جی۔ تھینک یو، دیٹس آل۔ شمائلہ آپ انمیوٹ کر لیجئے، ہم لاسٹ 2 منٹس میں انٹر ہو گئے۔ جی سر، السلام علیکم۔ بس مجھے سر ایک چھوٹی سی بات کرنی تھی کہ ہم نماز تو میں الحمدللہ اپنی اچھی کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وضو جو ہے نا، اس پہ میں نے اس سے پہلے اس طرح کبھی سنا نہیں تھا، اور میرا ایک ریئیکشنری بیہیویئر تھا کہ پبلک ٹوائلٹس میں لوگ جب وضو کر کے جاتے تھے تو ٹوائلٹس بہت گندے کر دیتے تھے، تو اس کا ریئیکشن میرے پہ یہ ہوا کہ میں، اور دوسرا کہ ہمارے جو زمین ہے اس میں پانی ختم ہو رہا ہے، تو سر میں پانی بہت کم یوز کرتی ہوں، اور میں وضو میں پانی کی بہت کنجوسی کرتی ہوں، اور اکثر اوقات جب میں اس طرح پبلک ٹوائلٹس یا اس طرح جہاں پہ وضو خانہ نہیں ہوتا، میں اس طرح وضو کرتی ہوں کہ جسٹ ہاتھ گیلا کر کے اپنی وہ کونیوں تک پھیر لیتی ہوں، یا پیروں پہ ہاتھ گیلا کر کے کر لیتی ہوں، کیونکہ مجھے ہوتا ہے کہ اگر میں نے اب یہاں پہ پانی زمین پہ ڈالا تو باقیوں کے لیے پرابلم ہو جائے گی۔ تو یہ مجھے چیزیں تھی کہ جس طرح بھی آپ نے بتایا کہ 3 دفعہ آپ نے پانی ڈالنا ہے، تو مجھے اس چیز سے بڑی کوفت ہوتی تھی کہ لوگ اتنی طرح پانی ضائع کر کے، باتھ روم گندا کر کے، ایک اپنا عمل کر کے نکل جاتے ہیں، تو میرا ایک ریئیکشنری بیہیویئر کے طور پہ میرا وضو جو ہے نا، وہ میرا خیال ہے بہت ہی برا ہونے لگ گیا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی اب یہ سننے کے بعد میرا خیال ہے کہ مجھے اپنا وضو بہت بہتر کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ جی، انشاءاللہ۔ اور ایک چیز بہت ہی آپ نے کمینڈیبل کہی ہے، یہ جو ہے نا ایسپیکٹ، یہ بھی ہمارے یہاں بڑا مسنگ ہے، اس کو بہت پلیز خیال رکھیں، بہت زیادہ خیال رکھیں کہ یعنی آپ جب بھی کبھی پبلک ٹوائلٹ یوز کرتے ہیں، انسان ہی ہیں جو صاف بھی کرتے ہیں وہ لوگ، اپنے ساتھ خاص طور میں آئی جنرلی وین آئی ٹریول، تو کئی دفعہ مجھے جانا پڑتا ہے ٹوائلٹ، اور اگر تھوڑی سی دیر ہو گئی ہے فلائٹ تو بہت مشکل ہوتا ہے ادھر جانا، اور خاص طور پہ اگر عمرے کی فلائٹ ہے نا، وہ تو میں نے آنیسٹلی دیٹ واز دا ہارڈسٹ ون، کہ کیونکہ آپ نے احرام بھی پہنا ہوتا ہے، اب کس طرح سے بچ کے ادھر جائیں گے، کیا کریں گے اور سارا کچھ، تو وہ ایک مسئلہ بن جاتا ہے۔ بی کنسیڈریٹ، میرے بعد یہاں پر انسان آئیں گے، میں صاف کر دیتا ہوں، اگر گندا ہے نا
اگر کموڈ گندا ہے، اگر اس کا بیسن گندا ہے تو میں اس کو صاف کر دیتا ہوں. یعنی لیٹس بی کنسیڈریٹ. اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ٹوٹل وضو کرنے کے نتیجے میں یہ مسئلہ پیدا ہو جائے گا تو اس کو ریڈیوس کر لیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے تیمم کی جو اجازت دی ہے اس کو یہاں پہ اس سے فائدہ اٹھا لیں. یہ بڑی اچھی بات کی ہے. بی کنسیڈریٹ فار پیپل. کیونکہ اگر آپ کنسیڈریٹ فار پیپل نہیں ہیں دین یو آر ٹوٹلی سیلف سینٹرڈ. اور دین ہمیں سیلف سینٹرڈ نہیں بناتا جی. دس از ناٹ واٹ ریلیجن ٹیچز اس. دین ہمیں ایسا بناتا ہے کہ میری میرا خیر جو ہے وہ لوگوں تک پہنچے، نہ کہ میرا شر لوگوں تک پہنچے. یعنی اپنی پاکی کے لیے ایسے بیٹھ جائیں گے اور پھر اس کے بعد مڑ کے نہیں دیکھیں گے کہ کیا حال کر گئے ہیں پیچھے. یہ دس از ناٹ واٹ ریلیجن ریکوائرز آف اس. جی سر، لیکن اسی طرح جب میں گھر پہ بھی ہوتی ہوں نا تو میں سر یہ میرے دماغ میں ایک بات بیٹھی ہوئی ہے کہ پانی بہت اچھی ختم بات ہو ہے. رہا ہے. بہت میں اچھی مطلب بات. بہت پانی کم یوز کرتی ہوں، اور سم ٹائم میرا خیال ہے کہ میں جسٹ ایک گلاس یا 1.5 گلاس سے میں وضو کر کے فارغ ہو جاتی ہوں، اور میں اس طرح خشوع سے وضو نہیں کرتی. نہیں، آپ نے وضو اس طرح کرنا ہے کہ اس کی پوری احتیاط کرنی ہے. یعنی دیکھیں اصل میں جب یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ 3 مرتبہ پانی ڈال لیں، تو عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ہم پانی کو اس طرح سے بکل میں اٹھاتے ہیں اور پھر وضو کرتے ہیں. یہ بھی پرابلم رہتی ہے نا. مطلب جو آپ کسی پانی کے پونڈ میں کر رہے ہیں یا کسی چلتے ہوئے پانی میں کر رہے ہیں تو یہ مسئلہ ہوتا ہے. لیکن آج ہمارے پاس نلکے بھی ہیں، تو مطلب میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ 1 یا 2 دفعہ میں بھی اس کو پورا ہو جاتا ہے اگر تو اف یو آر سیٹسفائیڈ. باقی دیکھیں انسان نے اپنی کانشیسنیس سے کیا ہے. تھوڑا پانی استعمال کرتے ہوئے بھی اگر آپ کر رہے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے. دس از اٹ از ایڈمیریبل. اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن کانشیسنیس پوری ہونی چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں. یعنی اٹ از ناٹ اے میکینیکل تھنگ دیٹ آئی ایم ڈوئنگ. یہ خدا کے حضور میں جانے کی، اس سے ملاقات کی تیاری ہے. سر مجھے لگتا ہے کہ بہت ساری چیزیں، جس طرح میری جو مدر تھی نا وہ عمرے پہ جاتی ہیں تو وہ نئے کپڑے لے کے جاتی ہے کہ اللہ کے گھر میں جا رہی ہوں تو میں نیا لباس پہنوں. اور میں ہمیشہ کہتی تھی نہیں امی، لباس کی ضرورت نہیں ہے اللہ کو نا. تو میں نے کبھی اس چیز کا اہتمام نہیں کیا. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کچھ اہتمام ضروری ہیں اگر آپ اللہ سے جی جی تیاری ہاں کر جی رہے ہیں یا آپ جذبے ہیں. بالکل تو آج مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ میں کافی بالکل جگہوں ٹھیک. پہ غلط تھی. اللہ کرم کرے. چلیے ٹھیک. رائٹ جی. تھینک یو. تھینک یو ویری مچ جی. جی بہت شکریہ موئی صاحب، آج کا وقت ہمارا ختم ہو گیا. تھینک یو ایوری ون. بہت شکریہ جی. السلام علیکم. السلام علیکم.